اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإنما يتذكر أولو الألباب وقال عليه الصلاة والسلام المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بھائیو اور عزیز طالبات اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ان طالبات کے سرپرستان اور والدین، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے اصلاح البنات میں مختلف صوبوں سے اور مختلف علاقوں سے آنے والے احباب کے لیے ان کی بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اللہ نے یہاں معقول نظم بنا رکھا ہے. اور مدرسہ اصلاح البنات کے ارکان، خواہ مرد ہوں کہ مستورات، اپنی بساط پر کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ آنے والے ان مہمانوں کی بچیوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہو جائے، جس سے ان مہمانوں کے دل خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور یہ بچیاں ان کے اپنے اپنے خاندانوں میں اور گھرانوں میں جا کر پورے خاندان کے لیے باعث ہدایت بنے، باعث رحمت بنے، اور ان کی زندگیوں کی تبدیلی کا یہ سبب اور ذریعہ بنے. تو پوری حد تک یہاں اس کی کوشش ہوتی ہے. سب اپنا دل، دماغ اور جان و مال اور وقت لگا کر ان بچیوں کے تعلیم اور تربیت کو منظم اور مرتب طریقے سے اور اچھے سلیقے کے ساتھ اہتمام سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں، کوتاہیاں، قصور، کمیاں ہو ہی جاتی ہیں. تو مدرسے کے ماحول میں اپنی حد تک جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جہاں چیز اپنے حدود سے اور اپنی طاقت سے باہر ہو جاتی ہے اور کوئی بات اپنے قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر وہاں بے بس ہوتا ہے ہر انسان. کوئی بھی انسان ہو وہاں بے بس ہوتا ہے، اور وہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، اس پر تو اللہ کے یہاں بھی پکڑ نہیں ہے.
لیکن جہاں تک اختیار کی بات ہے، اپنے اختیار سے کوئی کبھی کوتاہی ہونے نہیں دیا جاتا۔ اختیاری چیز میں تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوتی ہے، جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، جو نظم اور انتظام، جو تعلیم اور تربیت ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اگر اس میں بھی ہم کوتاہی کریں تو جواب دہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن جو تعلیم اور تربیت ہمارے اپنے اختیار سے باہر ہے، اس پر اللہ کے ہاں سے بھی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ وہ اختیاری چیز نہیں ہے، اپنے بس میں نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سی طالبات ایسی ہوتی ہیں کہ اس پاکیزہ ماحول میں آنے کے بعد بھی اور ان کو سارا نظام تعلیم کا، تربیت کا ملنے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آپ نہیں محسوس کرتے۔ دل ان کا متاثر نہیں ہوا، یا ان کا یہاں دل نہیں لگا، اور دل ان کا نرم نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دل بدلنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کسی کا دل بدلنا اور کسی کے دل کو متاثر کر دینا اور کسی کے دل کے خیالات اور سوچ اور فکر ہی کو تبدیل کر دینا، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، اور وہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں، بلکہ یہ تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے کہ کسی کا ذہن بدلنا ہے، کسی کا دل بدلنا ہے، اس کے جذبات بدلنے ہیں، اس کی سوچ اور فکر بدلنا ہے، اس کی خواہشات بدلنے ہیں، اور اس کی اپنی چاہتوں کو بدل دینا ہے۔ یہ تو اللہ کے بس میں ہے، ہمارے بس میں نہیں، نہ آپ کے بس میں ہے، ماں باپ کے بھی بس میں نہیں، تو استادیوں کے بھی بس میں نہیں، اور وہ کسی انسان کے بس میں نہیں، بلکہ وہ تو سب کچھ اللہ کے بس میں ہے۔ القلوب بین اصبع الرحمن، کہ بندوں کے دل رحمان کے یعنی اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہیں پلٹتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے قبضے کی ہے اس کو ہمیں اللہ ہی پر چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی منشا ہوگی، اللہ رب العزت کا ارادہ ہوگا تو اس میں بھی تبدیلی ہوگی۔ لیکن جو چیز اپنے اختیار میں ہے، اپنی کوشش میں ہے، اس میں آدمی کو کمی نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں آدمی کو اس کوشش میں آدمی کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ بات سمجھانے میں کمی نہ کرو، تم بات سمجھاؤ، سمجھانے میں کوئی کمی نہ کرو۔ تو یہ وہ چیزیں جو اختیار میں ہے انسان، سمجھانا ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے، تربیت دینا ہے، آداب سنانا ہے، آداب پر ڈالنا ہے، یہ تو ہمارے اختیار اور بس میں ہے تھوڑا ایک جگہ۔ تو اس میں اگر کوئی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے تو ہم جواب دیں، ماں باپ سے اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو ماں باپ جواب دیں، استادمیوں سے اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ جواب دیں۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، دل بدل دینا کہ بھائی ان کا دل ہی بدل گیا، دل کہیں اور لگ رہا تھا اب اس میں لگنے لگا، تو یہ بدل دینا، یا یہ کہ کہیں اور دل لگا ہوا تھا وہ وہاں سے ہٹ کے یہاں لگا ہی نہیں، ان کا پورا سال گزر گیا یہاں ان کا دل لگا ہی نہیں، تو یہ دل بدلنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ ذہن کچھ اور تھا، کوئی اور فکر لیے ہوئے چل رہے تھے، کسی اور فکر میں، کسی اور ذہن میں یہ مشغول تھے، ماں باپ نے لا کر یہاں مدرسے کے ماحول میں رکھا، اب کوئی شکایت یہ نہ کرے کہ یہاں 1 سال رہ کے بھی ان کا ذہن نہیں بدلا، ان کی سوچ نہیں بدلی، ان کا فکر نہیں بدلا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سوچ بدلنا، فکر بدلنا، ذہن بدلنا وہ ہمارے بس میں اور ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری کہ ہم ماحول دیں
ایک پاکیزہ ماحول دیں گے، پاکیزہ اعمال دیں گے، مصروفیات دیں گے، اعمال کی نیک مصروفیات دیں گے، ان کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، تعلیم جو ان کو دینی ہے وہ دیں گے، جتنا نصاب پڑھانے کا ہے وہ پڑھائیں گے، اور جتنی مجلسیں روزانہ کی 24 گھنٹے کے اعمال کی ہیں ان اعمال کی ان مجلسوں میں ان کو مشغول کریں گے اور مصروف کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اس نظام تعلیم اور نظام تربیت میں ان کو لگانے میں تو ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی لڑکی، کوئی طالبہ، کوئی خاتون اگر اس 24 گھنٹے کے نظام تعلیم اور نظام تربیت کے ساتھ سال بھر وابستہ رہ کر بھی اپنا فکر نہیں بدلا اور اپنا دل نہیں بدلا، اپنی سوچ نہیں بدلی، تو اس میں قصور پڑھانے والے سمجھانے والوں کا نہیں ہے، خود ان کا اپنا قصور ہے۔ کہ جیسے کوئی آدمی تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، تیز بارش کے موقع پر ہانڈی لے جا کے بیچ میدان میں رکھ دے، اگر ہانڈی کو اوندا الٹ کر کے رکھ دے اور بارش ختم ہونے کے بعد ہانڈی اٹھا کر لائے تو کتنے قطرے اندر پانی رہے گا؟ کچھ بھی، ایک قطرہ بھی پانی اندر نہیں رہے گا، کیونکہ ہانڈی ہی اس نے الٹی رکھی، تو ظاہر ہے کہ ایک قطرہ بھی اندر نہیں گیا ہوگا۔ اور اگر ہلکی سی پھوار ہو رہی ہو، چھینٹے ہو رہے ہوں، معمولی سی بارش ہو رہی ہو، اور آدمی نے گھڑا لے جا کے رکھا اور سیدھا رکھا، منہ کھلا رکھا، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی جو بارش پڑی اور چھوٹے چھوٹے جو قطرے پڑے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بند ہونے کے بعد جب آپ ہانڈی اٹھا کر لائیں گے تو ہانڈی بھری ہوئی ملے گی۔ کیا ہوا فرق یہ کہ یہاں ہانڈی کا منہ کھلا رکھا تھا، اور تو اس میں ایک معمولی سے قطرے بھی پڑے تو اندر پڑے اور اندر اترے، اور وہ قطرہ قطرہ دریا شبھ، تھوڑے تھوڑے قطرے پڑے اور ہانڈی بھر گئی۔ لیکن تیز موسلادھار بارش میں ہانڈی کو الٹ کے رکھا تو ایک قطرہ بھی اندر جانے اس نے خود ہی نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ ایک قطرہ بھی ہانڈی کے اندر نہیں ملے گا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ دین کے ماحول میں آئیں، تعلیم کے ماحول میں آئیں، تربیت کے ماحول میں آئیں، اور تربیت والے اعمال سے بھی گزرے، سب کچھ پڑھایا گیا، لکھایا گیا، سمجھایا گیا، سنایا گیا، سکھایا گیا، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی، اور ان کو مصروف کیا گیا پاکیزہ اعمال میں۔ لیکن سال بھر گزرنے کے بعد جب گھروں کو جاتے ہیں تو ماں باپ اگر ان کی کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاتے ہیں تو اس تبدیلی کے نہ آنے کا قصور پڑھانے والوں پہ نہیں ہوگا۔ بارش کا قصور نہیں ہے، ہانڈی کا قصور ہے کہ ہانڈی الٹی رکھی گئی، ہانڈی رکھنے والے کا قصور۔ تو دل ہی کو بند رکھا تھا، دماغ ہی کو بند رکھا تھا، ارادہ ہی نہیں تھا کہ کچھ مجھے سیکھنا ہے، ارادہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کچھ سمجھنا ہے، ارادہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کچھ لینا ہے، ارادہ ہی نہیں پیدا ہوا کہ مجھے کچھ تبدیل ہونا ہے، اور مجھے تربیت پانی ہے، مجھے اپنی سوچ بدلنا ہے، مجھے اپنا خیال بدلنا ہے، مجھے اپنا فکر بدلنا ہے، مجھے اپنے ارادے بدلنے ہیں، مجھے اپنے خواہشات بدلنا ہے، اور مجھے اپنی زندگی بدلنا ہے۔ میری معاشرت خراب تھی، مجھے معاشرت ٹھیک کرنی ہے، میرے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، مجھے اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، سدھار لانا ہے، میری نمازیں اور میری عبادات بالکل برباد ہو رہی تھی، مجھے اب اس میں سدھار لانا ہے، اور میرے اندر میں پردہ نہیں تھا، مجھے پردہ زندہ کرنا ہے، حجاب اور حیا مجھ میں نہیں تھی، حجاب اور حیا میرے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایک لڑکی نے اگر اس چیز کا ارادہ کیا ہوگا سال کے شروع سے تو چند دن کی بھی ضرورت نہیں ہے، پورے سال بھر کی ضرورت نہیں ہے، چند دن میں ایسی تبدیلی آپ اس کے اندر محسوس کریں گے جیسے کوئی سالوں تربیت پا کر تبدیلی ان کے اندر حاصل ہوتی ہو۔ چند دن کے اندر تبدیلی ہو گئی، کیوں کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے تبدیل ہونا ہے، مجھے بدلنا ہے، مجھے اپنی خواہشات چھوڑنے ہیں، مجھے اپنے پرانے وہ ارادے، وہ عزائم، وہ خیالات، وہ فکریں، وہ سوچ جو میری جہالت والی سوچ تھی، جاہلانہ تھی، اور بے دینی والی تھی، بد اخلاقی والی تھی، بد کرداری والی تھی، بے حیائی والی تھی، بے شرمی والی تھی، خدا کو ناراض کرنے والی تھی، وہ مجھے چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے طے کیا، اور طے کر کے شروع سال سے پڑھتے رہے،
جنہوں نے اپنے آپ کو شروع سال سے اپنے دل کا برتن کھولا رکھ کر، دماغ کا برتن کھولا رکھ کر، اپنے ارادوں کا برتن کھولا رکھ کر، اور اپنے جذبات کا برتن کھولا رکھ کر، اور اپنے عزائم کا برتن کھولا رکھ کر جنہوں نے شروع سال سے پڑھنا شروع کیا، سال کے آخر کو پہنچتے پہنچتے ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آ چکی۔ اب آپ دیکھیں کہ محسوس کریں گے کہ عجیب و غریب ان کی زندگی بدلی ہوئی ہے۔ ان کی نمازیں پہلے غائب ہو جاتی تھی، فرائض کا پتہ نہیں تھا، اب ماشاءاللہ تہجد پڑھ رہی ہیں، اشراق پڑھ رہی ہیں، چاشت پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ رہی ہیں، صلاۃ الاستخارہ پڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھ رہی ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہے، لمبی لمبی۔ زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ مصلی بچھا کر اسے نماز پڑھی ہو، مگر آج دیکھتے ہیں کہ یہ سارے پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اتنی کثرت سے اہتمام اور اتنی اطمینان کی نمازیں پڑھتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی کہ جو آج اس نے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بدلی ہوئی ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہی ہیں، حسن اخلاق کے ساتھ، سب کے ساتھ اخلاق سے بات کر رہی ہیں، معاشرت حسن معاشرت ہے، سب کے ساتھ رہن سہن اور برتاؤ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے پہلے تو کبھی دین کی بات سننا گوارا نہیں تھا، اور آج ماشاءاللہ اتنی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے ان میں کہ اب یہ جس سے ملتی ہے اس سے دین کی بات کر رہی ہے، دوسروں کو سمجھا رہی ہے، اپنی بہنوں کو سمجھا رہی ہے، اپنی خالاؤں کو سمجھا رہی ہے، اپنی بھابھیوں کو سمجھا رہی ہے، اپنی جو ہے اپنی دوسری جو رشتہ دار بہنیں ہیں ان کا ذہن بنا رہی ہے، اپنی والدہ کا ذہن بنا رہی ہے۔ اب آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر ایک داعیانہ مزاج پیدا ہو گیا ہے اور یہ دوسروں کو سمجھانے والی بن گئی ہے۔ ایک زندگی میں تبدیلی آپ محسوس کریں تو یہ ان بچیوں کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے کہ جنہوں نے شروع سال سے اپنے برتنوں کو دل کے، دماغ کے، ارادوں کے، عزائم کے برتنوں کو کھولا رکھ کر ایک ایک چیز کو انہوں نے اپنے برتن کے اندر لیا، یہاں سے دی جانے والی ہر چیز کو لیا، قبول کیا، استقبال کیا، اس کا سرانکوں پہ رکھا، دلوں کے اندر اتارا، تو وہ تبدیلی ان کے اندر پائیں گے۔ تو ہماری یہ طالبات جو ایک سال مکمل کر کے یہاں سے جا رہی ہیں، یہ اپنا اپنا محاسبہ خود کریں آج کہ آج آپ کا سال ختم ہو رہا ہے، اگلا سال آئندہ شروع ہوگا شوال سے آپ کا، تو اب آپ اپنا اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم نے شروع سال سے لے کر اب تک یہاں کے ماحول میں اپنا وقت کیسے گزارا، کیا ویسے ہی گزارا جیسے کہ اس وقت میں کہا جا رہا ہے؟ اپنے ارادوں کا برتن، دل کا برتن، دماغ کا برتن، اپنے عزائم کا برتن ہم نے کھلا رکھا تھا، اور ہر چیز کو جو جو خیر کی اور بھلائی کی، تربیت کی، تعلیم کی ہماری استادیوں کی طرف سے اور مدرسہ اصلاح البنات کے ذمہ داروں کی طرف سے ہم کو دی جا رہی تھی، وہ ہم نے بر وقت جو ہے اس کو قبول کرتی گئی ہم، یا ہم نے وہیں پر جھٹک دیا؟ خود اپنا محاسبہ کرو، آپ اپنا اپنا حساب خود کرو، چند منٹ کے لیے بیٹھ کے سر جھکا کے سوچو کہ ہم نے یہاں کے جو اوقات گزارے ہیں سال بھر تک کے، وہ کس طرح گزارے ہیں۔ اب جس طرح ہم نے یہاں اوقات گزارے ہوں گے، ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ہم کو کچھ ملا ہوگا۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی اچانک، دارالعلوم دیوبند کے صدر گیٹ پہ اوپر لکھی ہوئی ہے حدیث کہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تک یہ بات فرما دی کہ بھائی میں تو صرف تقسیم کرنے والا، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور میں واسطہ ہوں درمیان میں، ادھر سے لیتا ہوں ادھر دیتا ہوں، اور ہر آدمی اپنی اپنی استعداد کے بقدر قبول کرتا ہے۔ میرا کام دینا ہے، واسطہ بنا ہوا ہوں میں اللہ کی طرف سے، اور اللہ دیتے ہیں، اور میں اللہ کے جو اللہ دیتے ہیں میں وہ تو آپ کو دے دیتا ہوں، پر ہر ایک کو کم و بیش کیوں ملتا ہے؟ ایک خواب بھی مجھے یاد آیا جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک کنواں ہے جس کو مولسری کا کنواں کہا جاتا ہے، دارالحدیث کے آگے وہ آتا ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں پہ اب پمپ سیٹ لگ گیا، اس کنویں پہ لوگ آتے ہیں، اس کو پمپ سیٹ سے جو ہے پانی کھینچ کے پیتے ہیں، لے جاتے ہیں برکت سمجھ کے۔ تو حضرت نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کنویں میں سے پانی نکال کے لوگوں کو ڈال رہے ہیں، اور طلبا جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کی لائن لگی ہوئی ہے، بہت دور تک لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں برتن ہے، کسی کے ہاتھ میں چھوٹا برتن، کسی کے ہاتھ میں بڑا برتن، کوئی گلاس پکڑے ہوئے ہے، کوئی بالٹی پکڑے ہوئے ہے، کوئی جو بگونا پکڑے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مختلف سائز کے برتن پکڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو کنواں ہے دودھ سے بھرا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں سے دودھ نکال کے ان طلبا کے برتنوں میں ڈال رہے ہیں۔ اب جس کا جتنا برتن تھا اتنا وہ بھر کے لے جاتا ہے، وہ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں۔ یہ خام حضرت نے دیکھا اور اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ دودھ کی تعبیر علم سے ہے، اور یہاں جتنے طلبا پڑھ رہے ہیں ان کو جو علم مل رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مل رہا ہے، اور اللہ پاک اس کنویں کو دودھ سے جو بھر رہے ہیں وہ اللہ بھر رہے ہیں، کیونکہ کنواں اللہ کے خزانے سے چلتا ہے، تو گویا اللہ پاک علم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کو تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ طلبا لائن لگا کے جو کھڑے ہوئے ہیں اور مختلف چھوٹے بڑے برتن لیے کھڑے ہیں، تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہر طالب علم یہاں اپنی اپنی طلب، اپنے اپنے جذبے اور اپنی اپنی استعداد کے بقدر علم لے کے جا رہا ہے۔ تو یہی مثال یہاں بھی ہے، مدرسہ اسلام البنات میں پڑھانے والیاں سب یہ واسطہ ہوتی ہیں، اور واسطے بدل سکتے ہیں، آج یہ واسطہ ہے تو کل دوسرا واسطہ ہے، کل دوسرا واسطہ ہے تو پرسوں تیسرا واسطہ ہے، تو واسطے پڑھانے والوں کے یہ بدل سکتے ہیں، لیکن دینے والا بدلتا نہیں ہے، دینے والا ایک ہی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ بدلتا نہیں ہے، دینے والا وہی ہے۔ لینے والے بدل رہے ہیں، دلانے والے درمیان میں واسطہ بننے والے بدل رہے ہیں، اور لینے والے بھی بدل رہے ہیں، لیکن دینے والا بدلا نہیں، دینے والا ایک ہی ہے۔ پہلوں کو جو دیتا تھا وہ بھی اللہ ہی ہے، اور اب لوگوں کو جو دے رہا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، آئندہ آنے والی طالبات کو جو دے گا وہ بھی اللہ ہی دے گا۔ تو لہٰذا یہ سمجھ کر ہم چلیں، اور طالبات جو یہاں پر پڑھ کر سال پورا کر کے جا رہی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، سر جھکا کے بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، کسی بھی موقع پہ، ضروری نہیں کہ آج ہی بیٹھیں اور یہیں بیٹھیں، بلکہ آپ چاہے یہاں بیٹھیں، گھر جا کے بیٹھیں، سر جھکا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے مراقبہ کریں، اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے یہاں سال بھر کس طرح گزارا۔ اگر صحیح طلب کے ساتھ، سچے نیت کے ساتھ، اور سچے جذبے کے ساتھ، اور صحیح عزائم لے کر، دل کا برتن، دماغ کا برتن سب کھول کے، طالبانہ بن کے، جیسے واقعی طالبہ بن کے، طالبہ کسے کہتے ہیں؟ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ بس جس کے دل میں علم کی طلب ہو۔ اب جو پہلے ہی سے طلب لے کے نہیں بیٹھے ہیں تو وہ طالب علم صرف کاغذ پر طالب علم ہے، حقیقت میں وہ طالب علم نہیں ہے، وہ طالب دنیا ہے۔ اب کوئی طالب دنیا ہے، کوئی طالب دنیا بن کر علم کے میدان میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو علم تو نہیں ملے گا، دنیا تو مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر ہماری یہاں سے فارغ، یہاں سے پہلا سال مکمل کر کے جانے والی جو طالبات ہیں وہ اپنا اپنا محاسبہ خود کریں، اور جب محاسبہ آپ اپنا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، غفلت ہم سے ہوئی ہے، وقت ہم نے صحیح نہیں گزارا ہے، اور اعمال میں شرکت ہماری ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے، اور جو یہاں تربیت دی گئی اس تربیت کو صحیح طریقے سے ہم نے نہیں قبول کیا ہے، قصور ہمارا، اپنا قصور نکلے۔ جب آپ کو اپنا قصور نکلے گا اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، یا اللہ ایک علم کے مرکز میں اور علم کے میدان میں ہم گئے، اور وہاں علم بھی مل رہا تھا، تربیت بھی مل رہی تھی، تعلیم بھی مل رہی تھی، ساری چیزیں مل رہی تھی، مگر ہم نے لینے میں کتنی کمی کر دی اور سمیٹنے میں کتنی کمی کر دی۔ یہ وہ علم ہے میرے دوستوں جس علم کو حاصل کرنے والے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پورا حاصل کر لیا۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے والے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا حاصل کر لیا،
کیونکہ اس علم کی کوئی انتہا نہیں، اس علم کا منتہا نہیں ہے، اور اس تعلیم اور اس تربیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو لامحدود چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا علم کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا حاصل کر لیا، وہاں کی پوری تربیت ہم نے حاصل کر لی، وہاں کی پوری تعلیم ہم نے حاصل کر لی، تو کبھی بھی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا جب پورا نہیں ہوا ہے تو ہر ایک یہ سمجھ کر چلیں کہ ہم نے حاصل کرنے میں بڑی کمی کوتاہی کی ہے، اور ہم نے اس میں بڑا قصور کیا ہے، اور بڑی غفلت ہم سے ہوئی ہے کہ ہم صحیح سے سیکھ نہیں پائے اور ہم نے پوری طور پر حاصل نہیں کیا۔ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا اور معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے ابھی سے ارادے اور ابھی سے عزائم دل میں بنانا ہے کہ اگلا سال ہمارا ہوگا تو اس اگلے سال میں ہم اس کمی کو پورا کریں، آئندہ سال ہم اس طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے، ایسی غفلت سے وقت نہیں گزاریں گے، اور ایسے لاپرواہی سے ہم یہاں جو ہے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اور ایسی بے طلبی سے نہیں رہیں گے، اور ہم سچی طلب کے ساتھ اور دل کو کھول کر، دماغ کو کھول کر، اور ذہنوں کو کھول کر، ارادوں کو کھول کر، اور پھر جو ہے عزائم کو اپنے دلوں میں بڑے سے بڑے بلند عزائم بنا کر ہم یہاں ماحول میں وقت گزاریں گے، بہت اچھے سے اچھا وقت گزاریں گے، اور یہاں کی ایک ایک تعلیم اور تربیت کو ہم حاصل کر کے کچھ بن کر جائیں گے۔ یہ ابھی سے اپنے عزائم اور ارادے کرنے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ اگر آپ نے پورا حاصل کیا بھی ہو تب بھی استغفار کریں، کیوں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ پورا حق تو کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ ما عبدناک حق عبادت وما عرفناک حق معرفت، اے اللہ تجھے جس طرح پہچاننے کا حق تھا ہم نہیں پہچان سکے، تیری عبادت کرنے کا جس طرح حق تھا ہم ویسی تیری عبادت نہیں کر سکے۔ تو یہ بزرگوں کی شان ہے کہ بزرگ حضرات، اللہ والے حضرات جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے دین کے معاملے میں اپنے کو کامل نہیں سمجھتے، پوری طرح کیا ہوا نہیں سمجھتے، اور بلکہ اس میں اپنے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، چاہے انہوں نے پورا کیا ہو تب بھی اپنے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے آخر میں بھی استغفار سکھایا ہے۔ ہم نماز ختم کرتے ہیں 4 رکعت 2 رکعت، تو آخر میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اے اللہ میں نے ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، ظلمن کثیرن، بہت بڑا ظلم کیا۔ اب حضرت فرماتے کہ بتاؤ 2 رکعت آدمی نے نماز پڑھی ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک جتنے اعمال کیے ہیں اس میں کون سا عمل گناہ تھا؟ سارے کے سارا تو ذکر تھا، تسبیح تھی، تلاوت تھی، رکوع سجدہ تھا، ساری کی ساری تو عبادت میں اس نے وقت گزارا ہے، کون سا ظلم کیا، کون سا گناہ کیا؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احوال ہے کہ یہ کہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ تو حضرت جی فرماتے کہ دیکھو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ نیکی کر کے بھی اللہ کے سامنے کہو کہ میں نے گناہ کیا، میں نے قصور کیا، کیوں؟ کہ پتہ نہیں اس نیکی کو ادا کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا، اس نیکی کو جس شان سے ادا کرنا تھا وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، اس کو جس نیت سے، جس اخلاص سے، جس طرح اللہ کے دھیان سے مجھے ادا کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکتا۔ تو اپنے قصور کا اعتراف نیکی کر کے بھی یہ سکھایا گیا ہے ہمیں ہمارے دین میں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پڑھنے والی طالبات، چاہے انہوں نے اچھا پڑھا ہو، اول نمبر لائے ہوں، بہت نمایاں طالبات میں وہ رہی ہوں، اور بہت کچھ یہاں کی تربیت اور تعلیم کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حاصل کیا اور کیا بھی ہے۔ الحمدللہ یہ نتائج کا نقشہ آپ کے سامنے یہاں لگا ہوا ہے، آپ دروازے پہ دیکھ لیجئے، اس نقشے میں آپ کو ملے گا کہ کتنی طالبات اول آئی ہیں، ممتاز آئی ہیں، 2-3 طالبات ممتاز آئیں، ممتاز نمبرات سے کامیاب ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی کئی طالبات ہیں جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئی۔ آپ اس چارٹ کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت اچھے طریقے سے محنت سے پڑھا ہے طالبات، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔
ان کی محنتوں کو سراہنا چاہیے اور ان کی اس کارکردگی کی تعریف کرنی چاہیے کہ ان طالبات نے یہاں بہت اچھا اور نمایاں کردار دکھایا، آپ نے بہت نمایاں اخلاق کے ساتھ بھی رہے اور نمایاں حسن معاشرت کے ساتھ رہے، بہت نمایاں ان کی زندگی رہی، پاک صاف زندگی۔ استادیوں کی طرف سے کوئی ان کی شکایت نہیں، استادیوں کی طرف سے ان کے سلسلے میں کوئی گلہ نہیں، اور استادیوں کو ان سے کوئی دل شکنی نہیں، استادیاں ان سے راضی رہی، دور مدرسے کا عملہ ان سے راضی اور خوش رہا۔ بہت طالبات ہیں کہ ماشاءاللہ جنہوں نے اپنا یہاں وقت بہت اچھے طریقے سے گزارا ہے۔ اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، ان سب کو، ان کو بھی اور دیگر طالبات کو بھی اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے۔ ہم تو سبھی کے لیے دعا کریں گے، لیکن تعریف کرنا ہے ان طالبات کی جن طالبات نے وقت اچھا گزار کر یہاں تعلیم اور تربیت کے ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور فائدہ اٹھا کر وہ جا رہی ہیں، ان کی تعریف بطور خاص کرنا ہے اور ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ پھر بھی اگرچہ کہ آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، نمایاں نمبرات سے آئے، ممتاز نمبرات سے کامیاب ہوئے، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے، پھر بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ نماز کے بعد بھی ہم کو استغفار اللہ نے سکھایا، تو پھر بھی ہم اللہ کے حضور میں معافی طلب کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور میں ہم معافی مانگیں کہ یہ ہمارا استغفار کہ اچھی زندگی گزار کے، اچھے اعمال کر کے اور یہاں نمایاں نمبرات سے کامیاب ہونے کے باوجود استغفار، یہ ہماری ترقی کا ذریعہ بنے، یہ ہماری ترقی کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کو یہ ادائیں بہت پسند آئیں گی۔ جب بندہ کہے گا، کر کے بھی بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے نہیں کیا، اچھا کر کے بھی بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے قصور کیا، تو یہ ادائیں جو ہے اللہ کو بہت پسند آتی ہیں۔ اور یہ مزاج صرف طالبات کے اندر نہیں، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جو ہیں بڑے لوگ ہیں، سرپرستان ہیں، والدین ہیں، ہم سبھی کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم نے اگرچہ کہ اللہ کے احکامات میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی، کیا ہے، سارے کے سارے عمل پورے کیے ہیں، احکامات پر چل رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے حضور میں استغفار کرنے، معافی مانگنے کا ہم مزاج بنا لیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہو، بالاسحار ہم یستغفرون، تعریف فرمائی ہے مومنوں کی، کہ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت میں جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو بجائے اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کے، اللہ کے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا مومنوں کی بڑی پسند آتی ہے کہ حالانکہ یہ موقع تھا کہ اللہ کے حضور میں اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں، حاجتوں کو مانگتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی حاجتوں کو مانگنے اور حاجتوں کو طلب کرنے کے بجائے اللہ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ اپنے قصوروں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو یہ شان بندوں کی بڑی پسند آتی ہے، اس کے لیے اللہ نے ایسے مومن بندوں کا ذکر قرآن میں کر کے ان کی تعریف فرمائی کہ دیکھو یہ کیسی شان والے ہیں کہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ صبح کے وقت میں یہ استغفار کرتے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ سے دعائیں مانگ کے اپنی حاجتیں طلب کریں، استغفار طلب کر رہے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ شان مومن بندوں کی ہے، اس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الغرض یہ تعلیم کا اور تربیت کا ماحول مدرسہ اصلاح البنات میں فراہم کیا جاتا ہے۔ میں یہ بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں اور یہاں سے سبھی حضرات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصلاح البنات میں تعلیم پر تربیت کا غلبہ ہے، یعنی مطلب تعلیمی نصاب ہمارے پاس ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نصاب کی کتابیں ہیں، نصابی کتابیں جو عام مدرسوں میں بھی ہیں، بہت سے مدارس میں ہیں، وہی کتابیں یہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن ان تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس تربیتی نصاب بھی ہے، کچھ تربیتی کتابیں بھی ہیں، کچھ تربیتی مجلسیں ہیں، کچھ تربیتی مذاکرات ہیں، وہ کرائے جاتے ہیں۔ وہی تربیتی مذاکرات اور تربیتی مجلسیں اور تربیتی نصاب اور تربیتی کتابیں وہی اصل ہوتی ہیں۔ کسی بھی عورت کے بننے میں انہی چیزوں کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے۔ آپ کتابیں پڑھا دیں بخاری شریف تک، لیکن تربیت کی لائن سے کوئی کتاب نہیں، تربیت کی لائن سے کوئی مجلس نہیں، تربیت کی لائن سے کوئی مذاکرے نہیں، اور تربیت کی لائن سے ان کی ذہن سازی کرنا، تربیتی لائن سے ان کی نگرانی کرنا اور دیکھ بھال کرنا ہر وقت، اور تربیتی لائن سے ان کو تنبیہ کرنا، اگر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ان لڑکیوں کو آپ بخاری تک بھی پڑھا دیں تو یہ بے سود بنے گا، بلکہ بے سود سے زیادہ مضر بنے گا، کہ بغیر تربیت کے انہوں نے علم جب حاصل کیا ہوگا، اب یہ خاندان کے لیے ایک ناک میں
خاندان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے بسا اوقات، کیونکہ تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت کے بغیر علم آتا ہے نا، تو وہ علم انسان کو بجائے کہ صحیح راستے پہ لے کے چلے، وہ علم انسان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات فرمائی، بلکہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے اور قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور قرآن ہی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی وجہ سے لوگ گمراہ کیسے ہوں گے؟ ارے قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اس سے گمراہی کیسے آتی ہے؟ ہاں تو سوچنا چاہیے کہ بھائی کوئی تو سبب اس کا ہے، کوئی تو اس کا راستہ ہے جس کی وجہ سے آدمی قرآن حاصل کر کے بھی گمراہ ہوتے ہیں، ایسے ہی علم حاصل کر کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ علم حاصل کیا گمراہ ہو، کیونکہ جب تربیت نہیں ہوگی، علم تو آیا مگر تربیت نہیں ہوئی، علم آیا مگر وہ عمل میں نہیں آیا، علم آیا علم کا مقصد نہیں سمجھا، علم آیا مگر علم کے تقاضے پہ نہیں پڑے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کہ وہ علم ان کو گمراہی پہ ڈالے گا۔ وہ علم دنیا طلبی اور دنیا کمانے کا سبب ان کو سکھائے گا کہ اس علم سے دنیا کماؤ، اس علم سے مال کماؤ، اس علم سے عہدے حاصل کرو، اور اس علم کو ذریعہ معاش بنا لو، اور اس علم کے ذریعے سے اپنی دنیا آباد کرو، تو ذہن ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر تربیت بھی ہوگی، آخرت والا فکر بنا ہوگا، اور ان کو سمجھایا گیا ہوگا کہ اس علم کا مقصد عمل ہے، اس علم کا مقصد تقویٰ ہے، اس علم کا مقصد اپنے اندر خشیت کا پیدا کرنا ہے، اس علم کا مقصد اپنے اندر فکر آخرت کو پیدا کرنا ہے، اور اس علم کا مقصد امت کو یہ علم پہنچانا ہے، اور اس علم کا مقصد اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے ہر شعبے کو سنوارنا ہے، معاشرت بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، لباس بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، سب چیزوں کو اس علم کی روشنی میں سنوارنا ہے۔ جب یہ علم کا مقصد سامنے رہے گا، اور اس مقصد پر لڑکیاں، طالبات، طلبہ، لڑکے، مرد، انسان جو بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ اس علم کے مقصد پر اپنے کو ڈالیں گے، تو آپ دیکھو گے کہ یہی علم ان کی زندگی کو روشن کر رہا ہے، ان کے اندر ایک نمایاں تبدیلی لا رہا ہے۔ یہ علم ان کو ایک ہزاروں کی ہدایت کا اللہ ان کو ذریعہ بنا رہا ہے اس علم کی وجہ سے۔ بہت سو کو آپ دیکھتے ہیں، ایک ہم نے خود دیکھا ہے پڑھنے کے زمانے سے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ہی درجے کے فارغین ہوتے ہیں، ایک ہی سال فارغ ہوئے، وہ بھی اسی سال فارغ ہوئے، یہ بھی اسی سال فارغ ہوئے، لیکن ان میں اور ان میں نمایاں فرق ہے۔ ایک بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا، بیسیوں کی زندگیاں ان کے ذریعے بدل گئی، بیسیوں خاندان ان کے ذریعے بدل گئے، بیسیوں گھرانے تبدیل ہو گئے، اور ان کی وجہ سے کئی عورتوں میں پردہ آ گیا، کئی انسانوں کی زندگیاں بدل گئی، خاندان اور گھرانوں میں ان کے سب پردہ اور حیا اور نمازیں زندہ ہو گئی۔ اور انہی کے برابر کی کوئی دوسری فارغات ہوں گی، آپ ان کو دیکھو تو پتہ چلا کہ صاحب ان کا اپنا برقع بھی اتر گیا، اور حتیٰ کہ اس وقت ان کا لباس بھی شرعی نہیں رہا، لباس بھی بھول گئی، پردہ کرنا، برقع اوڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کا لباس بھی اتر گیا، اسلامی لباس بھی نہیں رہا، عام عورتوں کا جو بے حیائی والا لباس ہے، جو بدن بھی پوری طرح نہیں ڈھکتا، ایسے لباس پر آ گئے، اور نمازوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، نمازیں بھی غائب ہو گئی۔ اب وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ کیا بنے؟ پڑھا انہوں نے بھی، پڑھا انہوں نے بھی، ایک ہی سال وہ بھی فارغ ہوئے، اسی سال وہ بھی فارغ ہوئے، فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے کہ جب تک علم کا مقصد سمجھ کر نہیں سیکھا جائے گا، اور علم کو اپنی ذات کے لیے نہیں سمجھا جائے گا، علم کو عمل کے لیے نہیں سمجھا جائے گا، تو علم حاصل کرنے کے بعد بھی میدان بدل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، فرمایا کہ علم را بر تن زنی مارے بوت، علم را بر دل زنی یارے بوت۔ اس علم کو اگر تم اپنے بدن پالنے کا ذریعہ بناؤ گے، یہی علم تمہارے لیے ناقصان بن جائے گا، اور اگر اس علم کو تم اپنے دل بدلنے کا ذریعہ بناؤ گے، جو علم تمہارا دوست بن جائے گا۔ اب علم کو دوست بنانا ہے یا علم کو دشمن بنانا ہے، کہ اپنے اختیار میں۔ آپ علم کو اگر اپنا دل بدلنے کے لیے استعمال کرو، دل سنوارنے کے لیے استعمال کرو، زندگی سنوارنے کے لیے استعمال کرو، تو یہ علم آپ کا دوست ہے،
ہر جگہ آپ کا ساتھ دے گا، ہر جگہ آپ کی رہبری کرے گا، ہر جگہ آپ کی رہنمائی کرے گا، ہر جگہ آپ کو روشنی دے گا، ہر جگہ راستہ بتائے گا، ہر جگہ رہنمائی اور رہبری، قدم قدم پر رہبری کرے گا یہ علم۔ اگر اس علم کو اپنی ذات کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ علم ایسی رہبری، قدم قدم پر رہنمائی، قدم قدم پر رہبری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ایسے ان کے ساتھ اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے، قدم قدم پر رہبری اور رہنمائیاں۔ ابھی کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن اچانک بات یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ اور ہمارے حاجی فاروق صاحب کہتے بھی ہیں کہ بھائی زندوں کا ذکر کرنے میں فتنہ ہے، لیکن جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کا ذکر کرنے میں کوئی فتنے کی بات نہیں۔ تو ہماری اس مدرسے کی جو روح رواں تھی، ہمارے مفتی حماد صاحب اور مولوی جواد صاحب، ان کی جو والدہ محترمہ ہماری خوشدامن صاحبہ جو ابھی بڑی آپا تھیں، جن کا ابھی گزشتہ سال ایک سال بھی شاید نہیں ہوا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غریب رحمت کرے، درجات بلند فرمائے۔ وہ اس مدرسے کی روح رواں، اور انہی کی وجہ سے یہ مدرسہ اتنا چمکا اور اتنا آگے بڑھا اور ترقی پایا۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا، قضا و قدر وہ ان کے لیے اتنا ہی مقدر میں تھا کہ قضا و قدر سے دنیا سے رخصت ہو گئی، چلی گئی۔ لیکن ہم نے یہاں کی کئی فارغات کے متعلق ہم نے سنا کہ کئی فارغات نے یہ بتایا کہ ان کے خوابوں میں آ کر ان کی برابر رہبری کرتی رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتی رہتی ہیں، ان کو رہبری کر رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ فلاں دوپٹہ تمہارا ایسا کیوں ٹھیک نہیں ہے، تم فلاں جگہ تعلیم میں کیوں نہیں گئی، تم اجتماع میں کیوں نہیں گئی، تم جماعت میں کیوں نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ والیاں جو ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، وہ اپنا مقام اللہ کا اتنا بنا لیتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو زندہ رہنے تک جیسے رہبر بناتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کی رہبری سے محروم نہیں رکھتا۔ طالبات کو، سچی طلب رکھنے والوں کو ان کی وفات کے بعد بھی ان کی رہبری سے اللہ محروم نہیں رکھتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، علم را بر دل زنی یارے بود، علم کو اگر اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بناؤ گے، یہ علم قدم قدم پر رہبری کرے گا، حتیٰ کہ جن کے ذریعے سے علم مل رہا تھا وہ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے ذریعے رہبری کرا رہا ہے، کیونکہ علم کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ تو میرے دوستوں اور محترم ہماری عزیز طالبات، یہ ذہن میں ہم رکھ کے چلیں، یہ علم ہم نے کس لیے حاصل کیا اور کس لیے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اپنی ذات کو اس سے سنوارو گے تو آپ سنورو گے، اور پھر یہ علم آپ کی ایسی رہنمائی رہبری قدم قدم۔ حالانکہ آپ نے پورا پڑھا نہیں، ہمارے ہاں تو 2 سال کی تعلیم ہے، اس 2 سال کی تعلیم میں کیا مل جائے گا؟ بخاری شریف تک کی تعلیم اور بخاری شریف تک کا علم اور تخصصات اور تکمیلات اور تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ ہمارے جو علماء مرد حضرات حاصل کرتے ہیں، اس کا تو یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے اندر، ہمارے اندر سچی طلب ہوگی اور ہم اس علم کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ سمجھ کر چلنا چاہتے ہیں اور اس سے زندگی اپنی بنانا چاہتے ہیں، ہماری اور آپ کی اس سچی طلب پر یہ مختصر سا علم بھی آپ کی اور ہماری ایسی رہبری کرے گا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ کہاں کہاں رہنمائی، کہاں کہاں رہبری اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے، اللہ کے بندیوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، غیبی نظام، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کہاں کہاں کیسے کیسے رہنمائی اور رہبری فرما کر ٹھوکر سے اللہ بچا لیتے ہیں، ٹھوکر لگنے سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کا مقصد ہی ہوتا ہے دنیا کمانا، تو وہ دین سے بھی دنیا کمانے کی سوچتے ہیں، تو ایسے حالات میں اگر انہوں نے اپنے کسی مجبوری کے تحت میں اگر ایسا کیا ہے تو وہ تو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی عذر کے، صرف دنیا کی لالچ اور حرص اور دنیا کمانے کی طلب میں اگر ایسا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی شعر جو ان پر صادق آئے گا، علم را بر تن زنی مارے بود، اس علم کو اگر بدن پالنے کا ذریعہ بناؤ گے، یہ علم تمہارا دشمن بن جائے گا اور ناقصان بن جائے گا، اور پھر تم یہی علم لے ڈوبے گا۔ جیسے کہ قرآن نے کہا یہدی بھی کثیرن یضل بھی کثیرن یہدی بھی کثیرن، کہ ایک قرآن بہت سے کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سے کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو گمراہ کیسے کر دیا قرآن؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، کیسے گمراہ کر دے؟ اس طرح سے گمراہ ہوتا ہے آدمی، کہ قرآن حاصل کر کے بھی قرآن کو اگر دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا
تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن نے گمراہ نہیں کیا، قرآن کے حاصل کرنے والے کی نیت نے اس کو گمراہ کر دیا، قرآن کے سیکھنے والوں کی ارادے نے اس کو گمراہ کر دیا، قرآن سیکھنے والے کے غلط مقصد نے اس کو گمراہ کیا، اس کی اپنی زندگی کے غلط طریقے نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کی اپنی زندگی کی روش نے اسے گمراہ کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک یہ لٹکائی گئی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی آیا ہے کہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا مخلوق کے پاس ہے، ہمارے آپ کے پاس ہے۔ تو ہمارے علماء نے فرمایا، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا فرمایا ہے کہ اس رسی کو جس نے بھی مضبوط یہاں سے تھام لیا دنیا میں، وہ اس رسی پر چڑھتے ہوئے سیدھے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اس کی منزل اللہ، اس کی منزل اللہ کی خوشنودی، اس کی منزل اللہ کی رضا، اور اس کی منزل اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اور نعمتیں اور کامیابی اور کامرانی اور عزتیں، سرخروئی اور سربلندی اور جنت، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں انعامات کا ایک مرکز بنا رکھا ہے، انعامات کے دینے کا ایک مرکز بنا رکھا ہے، وہ جنت، وہ منزل بنے گا۔ تو قرآن کو تھامنا ہے۔ قرآن پاک ایک علم کا سرچشمہ ہے۔ تو یہ قرآن کے تھامنے کی بات صرف ہماری ان طالبات سے نہیں ہے، یہ آپ سے بھی ہے، ہم سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، ہر مومن بندے اور مومن بندی سے یہ خطاب ہے کہ ہر ایک قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، قرآن پاک سے اپنے کو جوڑے، قرآن پاک کی رسی کو تھام لے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اس کتاب کے سیکھنے والوں کو بھی، سکھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، اور اس کتاب کی حفاظت میں لگنے والوں کو بھی، سب کو بھی اللہ نے عزت اور سربلندی کے وعدے فرما رکھے ہیں۔ آپ اور ہم اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے نا، کسی بھی طریقے سے وابستہ ہو جاؤ، یا تو قرآن کے پڑھنے والے، سیکھنے والوں میں، سکھانے والوں میں، اس قرآن کو پھیلانے والوں میں، اس قرآن کے علم کو زندہ رکھنے والوں میں، اور اس قرآن کا احترام کرنے والوں، اس کی عزت کرنے والوں میں، اس کی عظمت کرنے والوں میں، کسی بھی طرح سے قرآن سے اپنے کو وابستہ کر لے، اس کو پڑھنے، اس کو تلاوت کرنے والوں میں، اسے یاد کرنے والوں میں، اس کی تعلیم کو پھیلانے کی کوششیں اور جد و جہد کرنے والوں میں، ان کا تعاون کرنے والوں میں، کسی بھی جز اور کسی بھی ناحیے اور زاویے اور گوشے سے ہم قرآن پاک سے وابستگی اپنی اپنا لینا، پھر دیکھو اللہ کیسی عزتیں دے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، صحیح معنی میں وہ مسلمان بنے، قرآن پاک کی روشنی میں اپنی زندگی سنوار کر صحیح معنی میں مسلمان جس کو کہتے ہیں وہ بنے ہوں، تو وہ اس زمانے میں تو ان کو عزت ملی، عزت کی چوٹیوں پہ اللہ نے پہنچایا۔ خلافت ان کے ہاتھ میں، بادشاہت ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، خزانے ان کے ہاتھ میں، دولت ان کے ہاتھ میں، اور شہرت ان کے پاس، ہر چیز اللہ نے ایسی ان کو نوازی تھی کہ قیامت تک آنے والی دنیا کی کوئی قوم ویسی سیرت اور ویسی تاریخ بتا نہیں سکتی، ایسا انہوں نے اپنے کو سنوارا تھا۔ معاشرت ان کی مثالی، معاملات ان کے مثالی، حکومت ان کی مثالی، اور اگر مالداری تھی تو مالداری مثالی، غربت تھی تو غربت بھی مثالی، محکومیت تھے محکوم تھے، حاکم نہیں تھے محکوم تھے تو محکومیت بھی مثالی، قاضی تھے تو دارالقضا مثالی، مفتی تھے تو مفتی مثالی، فتویٰ اور دارالفتہ مثالی، مدرسہ تھا تو وہ مدرسہ مثالی۔ جو چیز انہوں نے سنبھالی ہے، جو شعبہ انہوں نے سنبھالا ہے، وہ شعبہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا، قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن گیا، اور ایسا آئیڈیل اور نمونہ آج تک کوئی پیش نہیں کر سکتا ایسا بنا۔ وہ کیسے بن گئے اتنے اعلیٰ اور اتنے اونچے مقام پر، کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو سنوارا تھا، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں قرآن کے اخلاق دیکھنا ہو فلاں کو دیکھ لو،
قرآن کی عبادتیں دیکھنا ہو فلاں کو دیکھ لو، قرآن پاک کی معاشرت دیکھنا ہو فلاں میں دیکھ لو۔ ایک صاحب آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ ہاں پڑھا تو، کہ قرآن میں جو ہے نا وہی تو حضور کے اخلاق تھے۔ تو اس طرح قرآن ان کی زندگیوں میں اترا ہوا تھا، چلتا پھرتا قرآن تھے، تو اس لیے ان کو وہ عزتیں ملی، تو وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو گئے۔ اور آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، آج ہم ذلیل ہوئے، خار کا معنی ذلیل، آج ہم ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، یعنی قرآن چھوڑ کر۔ قرآن ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں قرآن سے لگاؤ نہیں ہے، دلچسپی نہیں، تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، انسیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وابستگی نہیں، اس کے ساتھ مصروفیت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کھولنے کی بھی نوبت نہیں آتی، قرآن کے حروف ہم صحیح نہیں کرتے، قرآن کے الفاظ ہم نہیں سیکھتے، قرآن پڑھنا ہم نہیں جانتے، قرآن کے معنی ہم نہیں جانتے، قرآن کی تجوید سے ہم واقف نہیں ہیں، دور دور کا بھی واسطہ نہیں قرآن کی تجوید سے۔ بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو خاص طور پر جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا عمر بڑھ گئی، یعنی مطلب عمر بڑھ گئی کہ مطلب یہ کہ 20-25 سال جوانی ختم ہو گئی، اب ادھیڑ عمری میں آ گئے، پھر بڑھاپے میں آ گئے، انہوں نے تو وہ تو پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں اپنی کہ مولانا اب تو ہمارا زمانہ گیا، اب تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، یعنی پہلے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا، طے کر لیا کہ اب ہم کو سیکھنا نہیں، ہمارا سیکھنے کا زمانہ چلا گیا، اب بچوں کو سکھائیں۔ اب بچوں کو سکھانے کا ارادہ ہے، پوتوں کو سکھانے کا، پوتیوں کو، بچیوں کو سکھانے کا ارادہ ہے، خود سیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو یہ تو ہم نے پہلے ہی طے کر لیا کہ یہ علم بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ تو یہی سب سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ صحابہ نے تو بڑی عمری میں علم حاصل کیا ہے۔ ہمارے اصلاح البنات کا جو ٹارگٹ ہے نا، وہ سب کے سب بڑی خواتین ہیں۔ صرف آپ کو ہمارے اس قیام والے مدرسے میں یہ نظر آئے گا کہ یہاں جو ہے بچیاں، شادی ہونے والی بچیاں پڑھ رہی ہیں اور جو غیر شادی شدہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، یہی آپ کو صرف اس مرکزی مدرسے میں نظر آئے گا جو قیام کا مدرسہ ہے۔ اور یہاں بھی آتی ہیں شادی شدہ، کم آتی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو یہ غیر شادی شدہ یہاں ملیں گی۔ لیکن آپ اس کی جتنی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں آپ جا کر دیکھیں گے تو شاخوں میں پڑھانے والیوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ تمہاری محنت کا میدان بڑی خواتین ہے، تمہیں بڑی عورتوں کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ کیوں بڑی عورتوں پہ محنت کرنی ہے؟ یہ بڑی عورتیں پہلے ہی سے یہ طے کر چکی ہیں کہ علم ہمارے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے۔ یہ بڑی غلطی۔ اور دوسری اس وجہ سے کہ جب بڑی عورتیں نہیں سیکھیں گی تو بچوں میں دین نہیں آتا ہے، بچوں میں جو دین آتا ہے وہ بڑوں سے آتا ہے۔ تو ہم یہ ٹارگٹ اس لیے ان کو دیتے ہیں کہ بڑی خواتین اگر سیکھ لیں گی، علم حاصل کر لیں گی، وہ اگر سمجھ جائیں گی، وہ دیندار بن جائیں گی، ان کا ذہن بدل جائے گا، ان کا دل بدل جائے گا، ان کا فکر بدل جائے گا، تو آٹومیٹک ان کے ذریعے ان کے بچوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اصل ماں کا کردار ہوتا ہے سارا گھر تبدیل کرنے میں، ماں کا کردار اصل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بچوں کی زندگیاں بدلیں تو پھر ماں کو بدلو، پہلے ماں کی فکر بدلو۔ بچے ہیں مثال کے طور پر 10 اور ان سب کی ماں ہے 1، آپ بتاؤ کہ 10 کی زندگی بدلنا آسان ہے یا 1 کی بدلنا آسان ہے؟ اور 1 کی زندگی آپ بدل رہے ہو تو اس کی برکت سے 10 کی زندگی خود بخود وہ ماں بدل رہی۔ تو آپ کو 10 پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، 1 پر محنت کرو، جو ماں ہے اس پر محنت کرو۔ اب اس کی گود میں پلنے والے 10 بچوں کی سب کی تربیت آسان ہو جائے گی۔ یہ ہمارا اپنا ٹارگٹ، اپنا انداز ہے۔ تو غرض میں ذکر رہا تھا، ہم آج ذلیل ہوئے، خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ سیکھنا ہم اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، الفاظ کو صحیح کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، نازلہ کم سے کم صحیح کر کے، تلاوت روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن کے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ فجر کے قرآن کے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں کا کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت فجر کی نماز میں طوال مفصل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ طوال مفصل یعنی مطلب قرآن مجید کی ایسی صورتیں جو لمبی لمبی ہیں، ان میں سے تلاوت فجر میں ہوتی ہے۔ تو گویا فجر کی قرات لمبی ہوتی ہے، فجر میں ذرا لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں۔
دوسری نمازوں میں بقیہ 4 نمازوں میں قرآن اتنا لمبا نہیں پڑھا جاتا. تو جب قرآن دیر تک پڑھا جاتا ہے فرشتے اس وقت میں حاضر اس لیے ہوتے ہیں. عجیب بات شاید آپ نے نہ سنی ہوگی, میں نے بعض علماء کی کتابوں میں دیکھا, فرمایا کہ یہ فجر میں اس لمبی قرات کو سننے کے لیے فرشتے اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت والی سعادت فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کی سعادت فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے, اس امت کی خصوصیت ہے. صرف اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ قرآن پاک اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہ خصوصیت پچھلی امتوں کو بھی حاصل نہیں تھی اور فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ سعادت فرشتوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے وہ مکلف بھی نہیں ہیں, اور وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. تو لیکن ان کو قرآن سننے کا شوق, جب تلاوت ان کو نہیں ہو سکتی اور وہ تلاوت نہیں کرتے اور تلاوت کے وہ مکلف نہیں ہیں, لیکن ان کو بڑا پسند آتا ہے قرآن پاک. تو لہذا جب مومن بندے اور حضور کی یہ امت قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اوپر سے. اب آپ سوچو کہ جس قرآن پاک کو سننے کے لیے شوقی فرشتے شوق لے کے 7 آسمانوں سے سفر کر کے ہمارے پاس حاضر ہو جاتے ہیں, اس قرآن پاک کی تلاوت والی سعادت سے محروم ہو جانا ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس لیے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں. ہم بھی پڑھیں, بڑے حضرات بھی اور طالبات بھی پڑھیں, سبھی پڑھیں, تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں. جتنا آپ زیادہ تلاوت کرو گے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. علماء نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی فرمایا ہے بزرگوں میں سے کہ قرآن پاک پڑھنے والا جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور کو قرب نصیب نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل کی خواب میں زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ کے قرب کا کیا ذریعہ ہے. تو حضرت امام احمد سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احمد قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کر, یہی میرے قرب کا ذریعہ ہے. تو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, کثرت سے تلاوت. تو قرآن کی تلاوت اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کریں گے انشاءاللہ. لہذا جب ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو تلاوت کرنے کی سعادت کس کو ملے گی؟ جس کو قرآن پڑھنا آتا. اب ہم کو پڑھنا نہیں آتا تو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا دینا ہے کہ بھائی ہم کو تو پڑھنا نہیں آتا, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہار مان لینا ہے. ارے ہار نہیں ماننا ہے. موت تک مرحلہ سیکھنے کا باقی ہے. آخری دم تک ہمارے لیے سیکھنے کے مواقع اللہ نے رکھے ہیں. بوڑھے بھی ہو گئے ہوں, 66 بوڑھے بھی ہو گئے ہوں, قبر میں پاؤں بھی چھوڑ دیے ہوں, ایسے بوڑھے ہو گئے ہوں, تب بھی سیکھنے کا مرحلہ اور موقع باقی ہے. العلم من المہد الی اللحد, علم تو مہد سے لحد تک ہے. مہد کہتے ہیں گہوارے کو, لحد کہتے ہیں قبر کو. تو آپ گہوارے سے لے کے قبر کے گڑھے میں پہنچنے تک بھی علم حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملا ہوا ہے. سیکھتے رہیں, سیکھتے رہیں. ہم نے ایک صاحب کو دیکھا دارالعلوم دیوبند میں, ہمارے نوجوان 15 سال 20 سال لڑکے نوجوان جو دارالعلوم میں علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, دور حدیث ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 25 سال تک کے نوجوان لوگ ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں. ان کے بیچ میں ایک دم سفید داڑھی والے 65 سال کی عمر کے صاحب علم حاصل کرتے 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 دور حدیث میں پہنچے ہوئے. 65 سال کی عمر تقریباً ان کی ہو رہی تھی. ایسے کئی لوگوں کو دیکھا اتنی عمر میں 8 سال پڑھنا. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں, ہمت کرتے ہیں. ابھی ہمارے مدرسہ اصلاح البنات کی شاخوں کی کارگزاریاں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں, تو ہم نے ان میں بھی ایک کارگزاری دیکھی. ایک 70 سالہ خاتون نے قرآن ختم کیا, 80 سالہ خاتون نے قرآن ختم کیا, ناظرہ قرآن. اور جس بچی کے پاس وہ بیٹھ کے قرآن ناظرہ پڑھ رہی ہیں وہ بچی ان کی پوتی اور پڑپوتی کی عمر کی ہے. سکھانے والی معلمہ پڑپوتی کی عمر کی, پڑپوتی کے برابر ہے, اور سیکھنے والی طالبہ جو ہے وہ دادی پردادی کی برابر. جب علم کی طلب دل میں آتی ہے, فکر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے. اس عمر کے بھی عورتیں اور لوگ علم کے سیکھنے میں شرماتے نہیں ہیں, علم سیکھتے ہیں اور ہمت نہیں آتے ہیں, آگے کمر کس کے ہمت کر کے پورا کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں بڑی عمر میں حافظ قرآن تک بھی بن گئے. تو بہرحال قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو قرآن پاک سیکھنا پڑے گا.
اس کے لیے ہم سب نیت کریں کہ ہم قرآن پاک سیکھیں گے اور پھر قرآن پاک پڑھیں گے. اور جب آپ کی جوان بچیوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، وہ بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں اور ہم منہ دیکھتے رہیں گے تو کوئی اچھا نہیں رہے گا. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. بہت سے ماشاءاللہ ماں باپ اتنی ہمت والے اور اتنے طلب والے نکلے کہ اپنی بچیوں کے پاس انہوں نے قرآن سیکھا. ہمارے پاس اصلاح البنات کی شاخوں کی کارگزاری آتی ہیں. بچی یہاں سے پڑھ کے گئی، اپنی بیٹی کے پاس انہوں نے ماں نے قرآن صحیح کیا، اپنی بیٹی کے پاس باپ نے قرآن صحیح کیا. سبحان اللہ، کیسی طلب والی بات ہے. اللہ کو یاد آئے کتنی پسند آتی ہے. تو ماشاءاللہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. آخری میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ہماری جو طالبات ہیں ان سے چند گزارشات ہیں. آپ چھٹیوں میں جا رہی ہو، یہاں سے علم سیکھ کر جا رہی ہو اور یہاں سے کچھ لے کر کے آپ حاصل کر کے جا رہی ہو، چاہے تھوڑا لیا ہو یا زیادہ لیا ہو، جس نے جتنا بھی لیا اس کو آپ غنیمت سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھو. آپ کو یہاں تھوڑا بھی ملا ہے تو تھوڑا بھی بہت بڑی نعمت کے لیے. اس نعمت کو ضائع ہونے نہیں دینا. یہ نعمت آپ کے ماں باپ نے جس قربانی سے لا کے آپ کو یہاں رکھا اور پڑھایا اور سکھایا، اور جس قربانی کے ساتھ یہاں کی معلمات نے، یہاں کے منتظمین نے آپ کو یہ تھوڑا بہت پڑھایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو ضائع ہونے نہیں دینا. ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دو کام کرنا ہے. ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے، چھٹیوں کے اس عرصے میں ان چیزوں پہ عمل کر کے ایسا آپ اپنے آپ کو بتاؤ کہ آپ کے گھرانے والے، آپ کے خاندان والے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے. عمل کر کے بتاؤ. جو آپ نے آداب، جو یہاں اخلاق، جو آپ نے معاشرت، جو اصول پردے کے ہوں، کھانے پینے کے، سونے کے، ہر لائن سے جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا، آپ اس چھٹی کے اس 2 مہینے کے عرصے میں، جو رمضان شریف بھی آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور پھر شوال کے بھی آپ کو شاید 10-12 تاریخ تک کا موقع ملے گا، اور ابھی رمضان سے پہلے بھی آپ کو 8-10 دن مل رہے ہیں، تو یہ کل ملا کے قریب 50 دن آپ کو مل رہے ہیں، 55 دن مل رہے ہیں، جتنے بھی دن مل رہے ہیں. اتنے دنوں میں یہاں سیکھا ہوا آپ برت کر، عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کو اتار کے وہاں آپ کو نمایاں اپنے آپ کو کرنا ہے اور اللہ کو بھی دکھانا ہے. اللہ بھی خوش ہو جائے، آپ کے والدین بھی خوش ہو جائے. ایک کام تو ہم کو یہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اس کے خلاف نہیں چلنا ہے کہ بھائی یہاں سال بھر آپ نے جو سیکھا وہاں جا کے گھر جا کے بھول ہی گئے. اب کھانا اسی طریقے سے، کھانا اسی طریقے سے کھا رہے ہیں جیسے پہلے کھاتے تھے مدرسے آنے سے پہلے. تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے مدرسے میں کھانا کھانے کا ایک طریقہ سیکھا نا، تو آپ اس طریقے پہ اپنے گھر میں کھانا کھاؤ. گھر کے سب لوگوں کو اس طریقے پہ کھانا کھانے کے لیے ترغیب دو. زبردستی کرنا نہیں ہے، مجبور نہیں کرنا. ہر ایک کے گھر کا ماحول یکساں نہیں ہوتا ہے. بہت سے گھرانوں میں ماحول نہیں ہوتا، جلدی قبول نہیں کرتے. ہاں، وہاں آپ کو زبردستی نہیں کرنا، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. کوئی نہیں مانتا، آپ خود اپنا طریقہ، اپنا جو سیکھا ہوا طریقہ اس کے مطابق تنہا آپ بیٹھ کے کھاؤ. آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی شریک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی سب لوگ نہیں مان رہے ہیں اس لیے چھوڑو میں بھی ویسے ہی کرتی ہوں جیسے تم کر رہے ہو. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ کا ماحول کیسے بدلے گا؟ تو کم سے کم اتنا کرنا ہے کہ آپ دوسروں کو آپ اس ماحول کے مطابق لانے کی کوشش اور محنت کرو. لیکن اگر کوئی نہیں لیتے ہیں بات کو تو سختی نہیں کرنا ہے، نرمی سے سمجھانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، محبت سے سمجھانا ہے. اور بڑے ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ تو اکرام سے سمجھانا ہے، سختی سے اور بڑائی سے سمجھانا ہی نہیں ہے. چھوٹے بن کے تواضع کے ساتھ اکرام سے ان سے بات کریں. اور کوئی نہ قبول کرے تو خود عمل کر کے بتا دو. خدمت کی، والدین کی خدمت، آپ کا اپنا پردہ، آپ کی اپنی حیا، آپ کا اپنا لباس سنت کے مطابق، آپ کا اپنا کھانا پہننا اوڑھنا، بیت الخلاء اور گھر اور سب کچھ، ہر عمل آپ کا اپنا سنت طریقے پر ہو جائے. کم سے کم اپنی زندگی اس کی روشنی میں گزارنا ہے جس کو آپ نے یہاں سیکھا ہے، جو روشنی آپ نے یہاں سے لی ہے. کریں گے؟ دوسرا کام، آپ کو اس عرصے میں خوب محنت بھی کرنی ہے. دوسروں پر محنت کرو. آپ کو یہاں 50 دن اور 2 مہینے جتنے بھی مل رہے ہیں، اتنے دنوں میں آپ ایک مدرسے کی شکل بنا دو. گھر میں چھٹیوں میں، رمضان کی چھٹیوں میں ایک مدرسہ گھر میں ماحول بناؤ. آس پاس کی بچیوں کو جمع کرو، خاندان کی بچیوں کو جمع کرو، عورتوں کو جمع کرو. آپ پڑھاتے رہو. جو کچھ آپ نے یہاں سال بھر پڑھا وہ دوسروں کو پڑھاؤ، دوسروں کو سکھاؤ. تو آپ ابھی سے جو علم لے کے گئی وہ دوسروں کو پھیلانے والی ہو جائیں گی اور اللہ آپ کو قبول کرے گا.
وہاں تانا دیں گے کچھ لوگ، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ارے ابھی تو 1 ہی سال پڑھا، 1 ہی سال میں کیا علامہ بن گئی کیا، سکھانے آ گئی کیا، ہم کو نصیحت کرنے آ گئی کیا، ہم کو بڑا بولنے آ گئی، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ابھی تک ہم کو کسی نے نہیں بتایا، تو جا کے 1 سال میں بڑی عالمہ فاضلہ بن گئی، بڑی علامہ بن گئی، ہم کو سکھانے آ گئی، بیٹھ چپ کے۔ تو ایسا آپ کو کوئی گھر میں ڈانٹ سکتا ہے تو صبر کر لینا ہے، برداشت کر لینا ہے، تحمل سے سمجھ کو سنبھال لینا ہے، لیکن ہمت نہیں آتی۔ اور یہ بات غلط ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اگر آپ نے ایک حدیث بھی میری سنی ہے وہ بھی دوسروں کو پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، میری جو بات آپ نے سیکھے چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو وہ بھی دوسروں کو پہنچاؤ۔ ہمارے مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کسی کو صرف کلمہ ہی آتا ہے تو وہ اس کلمے ہی کو سکھانے کا ذمہ دار ہے۔ جب آپ بتاؤ کہ ایک کلمہ آنے پر بھی وہ اس بات کا ذمہ دار ہو گیا کہ وہ دوسرے کو کلمہ سکھائے، تو آپ کو تو 1 سال میں یہاں کتنی چیزیں آ گئیں، تو ان سب کو دوسروں کو سکھانے کے ذمہ دار ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی قبول کرے نہ کرے، کوئی تانا دے، کوئی تعریف کرے، کوئی آپ کو اچھا کہے، کوئی برا کہے، آپ کسی کی پرواہ مت کرو، کیونکہ آپ کو یہ کام اور یہ ذمہ داری یہاں مدرسے سے دی جا رہی ہے، اور مدرسے سے ہم نہیں دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی دی ہوئی ذمہ داری ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ دین کی ذمہ داری ہے، دعوت کی ذمہ داری ہے، تبلیغ کی ذمہ داری ہے، تعلیم کی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے ذمہ ہے یہ کام، ہر ایک کو دوسروں تک اللہ کے رسول کی بات، دین کی بات دوسروں کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو نبھاؤ، کوئی روکے، کوئی منع کرے، کوئی قبول کرے، کوئی نہ کرے، کوئی اچھا سمجھے، کوئی برا سمجھے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنا۔ ہاں میں نے جیسے بتایا درمیان میں حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار سے، ترغیب دے کر، سمجھا کر، اکرام سے، تواضع سے، بڑا بن کے نہیں، سختی سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، تو انشاءاللہ آپ کی بات کوئی بھی انکار نہیں کرے، ہر ایک انشاءاللہ ضرور قبول کرے۔ اور ہم یہ والدین جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ بچیاں جب خود عمل کرنا چاہتی ہیں ان تمام باتوں پر جو یہاں مدرسے میں انہوں نے پڑھی، اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہتی ہے یہ تمام باتیں، تو آپ کی ذمہ داری اور آپ کا حق ہے کہ آپ ان بچوں کا تعاون کریں، آپ ان بچوں کا ساتھ دیں، ان کے فیور میں بات کریں، ان کے خلاف نہیں بات کرنا۔ ماحول میں آپ جائیں گے اور بھی دوسرے بچیاں، آپ کی دوسری بچیاں بھی ہیں، دوسرے بچے بھی ہیں، وہ سب خلاف ہو جائیں گے۔ کیا وہ ہماری چھوٹی بہن ہے، ہمارے سے کم عمر ہے، وہ آ کے ہم کو سکھاتی ہے، تو اب آپ ان کے فیور میں ہو گئے، اس بچی کے خلاف ہو گئے، تو ان کو ٹھیس پہنچے گا اس بچی کو، یہ بچی کبھی کام کی نہیں بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا اس بچی کا ساتھ دیا جو یہاں پڑھ کر جا رہی ہے، اور ان کو سمجھایا کہ بیٹا ایک علم، ابھی تک ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم جہالت میں تھے، ہمارے پاس روشنی نہیں تھی، اندھیرے میں تھے، ہمیں دین معلوم نہیں تھا، بے دینی میں تھے، یہ بچی سیکھ کر آ رہی ہے، دین سیکھ کے آ رہی ہے، علم سیکھ کے آ رہی ہے، روشنی لے کے آ رہے ہیں، تو ہم اب بھی جہالت میں رہیں گے کیا؟ ہم اب بھی بے دینی میں رہیں گے کیا؟ ہم اب بھی اسی غفلت میں زندگی تھوڑی گزاریں گے؟ تو ہم یہ جو کچھ سیکھ کے آ رہی ہے اس کو سیکھیں گے۔ چلو میں بھی ساتھ دیتا ہوں، بیٹی تم کام کرنا، میں ساتھ دوں گا۔ آپ بیٹی کو حوصلہ بڑھائیے، ان بچوں کا حوصلہ بڑھائیے، اور ان کو ہمت دیجیے، کہیے کہ کوئی ساتھ نہ دے نہ دے، میں رہوں گا ساتھ میں، تو کر۔ اب ہماری یہ طالبات جو ہے ذہن بنانے کے لیے، ان کے لیے آسان طریقہ ہے کہ روزانہ گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع کرو، روزانہ تعلیم 10-15 منٹ کی تعلیم شروع کرو، تعلیم کا حلقہ بناؤ، اور سب سے کہو بھائی تعلیم میں سب آ کے تعلیم میں بیٹھو۔ بہت ساری مشغولیات میں رہتے ہی ہیں، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں گھوم رہا ہے۔ آپ اگر درخواست کریں گی کہ میں روزانہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تعلیم کروں گی، اس تعلیم میں آپ بیٹھ جاؤ، تو آپ اگر پیار محبت سے اکرام سے بولو گی نا، تو بڑے بڑے بھائی، بڑی بڑی بہنیں بھی اور ماں باپ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ تعلیم کا حلقہ جو آپ لے کے بیٹھیں گی، اس تعلیم کے حلقے میں کتاب پڑھ کے، فضائل اعمال میں سے کتاب پڑھ کے، یہاں جس طرح آپ کو کتاب پڑھ کے جیسے سنایا جاتا ہے، یہاں فضائل اعمال پڑھ کے جیسے ذہن بنایا جاتا ہے، آپ وہاں ذہن بناؤ۔ اس تعلیم کے حلقے میں کتاب پڑھ کے سنا کے اس کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا ان کا ذہن بناؤ۔ اس تعلیم کے حلقے کی برکت سے سب کا ذہن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟
اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان شریف میں فضائل رمضان پڑھیں، فضائل رمضان پڑھیں گے، اور اسی طرح سے فضائل رمضان تو ہماری فضائل اعمال کے اندر ہے ہی، لیکن چونکہ رمضان کا مبارک مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے تھوڑا سا اور بھی ایک آدھ کتاب شامل کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ ہم مدرسے کی طرف سے آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں. ویسے دعوت تبلیغ کے طرف سے جو نظام چلتا ہے اس نظام کے تحت تو فضائل اعمال کے سوا کوئی اور کتاب پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ بھائی وہی کتاب پڑھنا ہے. لیکن آپ ایک مدرسے کے نظام کے تحت میں آپ تھوڑے دن گزاریں گے تو اس کے تحت میں آپ کو ایک آدھ کتاب اور ہم گزارش کرتے ہیں. اکابر کا رمضان ایک کتاب ہے، اکابر، وہ بھی حضرت شیخ کی کتاب ہے، جو فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے انہی کی کتاب ہے اکابر کا رمضان. اکابر کا رمضان بھی ان میں سے بھی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی پڑھ کے سنا دو. اکابر کا رمضان نامی کتاب میں ماشاءاللہ ہمارے بزرگان دین نے رمضان کیسے گزارا، کیسے رمضان ان کا قرآن کی تلاوت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، معمولات کے ساتھ، اذکار کے ساتھ کیسے گزرتا تھا، وہ اس تفصیل سے تھوڑا وہ کتاب میں بھی ہے. تو تھوڑا سا کبھی کبھی وہ بھی پڑھ کے سنا دیا تو انشاءاللہ سننے والوں کے اندر رمضان اچھا سے اچھا گزارنے کی رغبت اور فکر پیدا ہو جائے گی، اور آپ کی برکت سے آپ کے سارے گھر والوں کا رمضان اچھا گزر جائے گا. اور جس کا رمضان اچھا گزرا اس کے 11 مہینے اچھے گزرے تو کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اچھا جو کچھ آپ کریں رمضان میں کارگزاری بھی سنو. رمضان کے بعد جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ نے محنت پہ جو کچھ کیا ہے اس کی کارگزاری آپ نوٹ کر کے لاؤ کہ آپ نے پورے چھٹیوں میں وقت کیسے گزارا، کیا کیا محنت آپ نے کی، اور آپ کے ذریعے اللہ نے کیا کیا کام لیا. تھوڑی بہت اس کی کارگزاری لکھ کے لے آؤ، نوٹ کر کے لے آؤ. یہاں آپ کی استادیاں سننا چاہیں گی، آپ اپنی استادیوں کو سناؤ اپنے بچے سے، ہم نے کیا کیا کیا، رمضان کیسے گزارا، چھٹیاں کیسے گزاری، کیا کیا اعمال کیے، کیسی پابندی سے گزارا، کتنے آپ کی تعلیم میں بیٹھتے تھے، کتنے بدل گئے، کتنوں کا ذہن بنا، کتنوں کی ادھر تبدیلی آئی. جو بھی آپ نے کیا کرنا تو اللہ کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن اپنے استادیوں کو خوش کرنا بھی ایک کام ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. کارگزاریاں ضرور اہتمام سے لے کر آئیں. رمضان کے بعد جب آپ آئیں گے دعا کے لیے تو اس وقت میں کارگزاریاں ضرور. اور ایک آخری میں 2-4 باتیں. رمضان شریف میں خود اپنی قرآن کی بھی تلاوت کثرت سے ہونا چاہیے. ہماری اپنی جو طالبات ہیں خاص طور پر ہم ان طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی مقدار، اس کی تعداد بڑھ جانی چاہیے. روزانہ بہت سے باہمت لوگوں کو ہم نے دیکھا روزانہ ایک قرآن ختم کرتے. روزانہ کتنا؟ ایک قرآن. ہمت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے. آرام سے ختم کر لیتے ہیں کچھ لوگ. صبح شروع کیا اور 24 گھنٹے سے پہلے ختم. 24 گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور کم وقت میں بھی پورا کر لیتے ہیں. چلو اگر آپ پورا قرآن نہیں ختم کرتے. ایک آخری بات یہ ہے کہ لباس کے تعلق سے میں نے درمیان میں بات تو کہی تھی، تھوڑی سی اور اس میں آپ کو اور فکر دلا دیتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو لباس ہے وہ لباس آپ دیکھیے گھروں میں پہلے کون سا لباس پہناتے تھے، کس طریقے کا لباس پہناتے تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ لباس کون سا پہننا چاہیے کون سا نہیں پہننا چاہیے. اب واپس آپ جا رہے ہیں. یہاں تو اصول تھا ایسا لباس ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اور جو کرتا ہوتا ہے اوپر عورتوں کا، اوپر کرتا جمپر جسے کہتے ہیں وہ گھٹنوں کے نیچے ہو، ہے نا. ازار ٹخنوں سے ٹخنے ڈھانکے ہوئے ہو. مردوں کے لیے تو ٹخنے سے نیچے ازار رہنا حرام ہے، لیکن عورتوں کو ٹخنے کھلے رکھنا حرام ہے. ان کو تو ٹخنے ڈھانپ کے پاؤں اور قدم بھی چھپائے ہوئے ان کی اپنی ازار ہوگی، تو وہ بھی ڈھیلی ڈالی. تو اس طرح عورت کا ایک لباس آپ کو یہاں سکھایا گیا. اب واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، گھروں میں ویسے لباس موجود نہیں ہے. یہاں مدرسے میں رہنے تک تو ایک جوڑا 2 جوڑے 3 جوڑے کچھ سلائے تھے وہی پہن کے گزار رہے تھے. اب آپ واپس گھروں میں گئے تو گھروں میں جا کے کون سا لباس پہنیں گے؟ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سارے جو رکھے ہوئے ہیں اس کا کیا کرنا تو چلو اس کو پہن کے پرانا کریں گے، بعد میں دیکھیں گے نیا سلا لیں، یہ سوچیں گے تو پھر آپ کا لباس بدل جائے گا، پھر لباس بدل جائے گا. تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ جب ہم نے ایک لباس سنت طریقے کا، سنت طریقے سے بھی ذرا اور تقوی کا لباس، صالحات کا، صالح بندے بندیوں کا لباس جب ہم نے وہ سیکھا ہے تو ہم ان صالح بندے بندیوں کا لباس اپنائیں گے. ایسا لباس اگرچہ کہ بدن ڈھک رہا لیکن اللہ کے نیک بندیوں کے نزدیک یہ لباس پسندیدہ نہیں ہے.
اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تقوی والا یہ لباس نہیں ہے۔ تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے، اسے ہم کسی اور کو دے دیں گے یا اس کا کچھ اور کریں، جو بھی کریں مشورہ کر کے، لیکن ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے جب تقوی والا لباس اپنایا ہے، مسنون لباس اپنایا ہے، اللہ کی نیک بندیوں والا لباس ہم نے جب سیکھا ہے، ہم اسی لباس پہ رہیں گے۔ اگر جوڑے کم ہیں تو بڑھا لو، اب نئے جوڑے جو سلوائیں گے آپ، ایک جوڑا بڑھ کے سلا لو۔ ہمیشہ ایک جوڑا سلاتے تھے، اس مرتبہ 2 جوڑے 3 جوڑے سلا لیں، تاکہ اس لباس کے مطابق اس کی روشنی میں ہم لباس اپنا پہن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گھروں کے اندر ہم خاص طور پہ ہم طالبات سے بھی عرض کر رہے ہیں اور سبھی ساتھیوں سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ گھروں کے اندر عبادت والا ماحول بنائیں۔ رمضان آ رہا خاص طور پہ، اس میں ایک عبادت والا ماحول، دینی ماحول اپنا بنائیں۔ انشاءاللہ اس دینی ماحول کی برکت سے گھر میں رہنے والے سارے ہی لوگوں کا ذہن دینی بنے گا۔ اگر ہم نے گھر کے ماحول میں کم سے کم رمضان میں صحیح دینی ماحول نہیں بنایا اور سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں بنایا، تو پھر ہمارے گھر میں رہنے والوں کی دوسروں کی زندگی نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا فکر نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو کچھ مدرسے کی ذمہ داروں کی طرف سے کوشش ہو سکتی تھی آپ کو سہولت پہنچانے کی، آپ کی طالبات کو، بچیوں کو سہولت پہنچانے کی، ہم نے اپنے بساط پر کوششیں الحمدللہ پوری کی ہیں۔ مولانا سید شبیر احمد صاحب اس وقت میں سفر پہ ہیں، دلی کے سفر پر گئے ہوئے ہیں کسی اہم میٹنگ کے تحت میں، وہ ہوتے تو ضرور آپ سے بہت ہی الہا و زاری کے ساتھ آپ سے معذرت چاہتے، اور وہ بڑی تواضع کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی معذرت ذکر کرتے کہ ہم صحیح سے آپ کا انتظام نہیں کر سکے، آپ کی ضروریات، آپ کی سہولتیں پوری ہم نہیں کر سکے۔ بہت سے مہمان آتے ہیں یہاں اور ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان سب میں کمی کوتاہیاں، کبھی مہمانوں کی بے اکرامی بھی ہو جاتی ہے، آنے والے آپ حضرات کی کبھی دل شکنی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، میں آپ حضرت مولانا شبیر صاحب کی طرف سے بھی اور مدرسے کے تمام منتظمین کی طرف سے بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات کسی کی دل شکنی یا دل آزاری کی یہاں سے ہوئی ہو تو اللہ کے لیے آپ اس کو معاف فرما دیں اور درگزر فرمائیں، اور ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے انتظامات کے ساتھ تمام کی سہولتیں اور تمام کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسے کا پیچھے کا جو حصہ ہے جہاں مصلی ہے، ابھی نماز جہاں ہو رہی ہے، پیچھے جو شیڈ لگا ہوا ہے وہ جگہ انشاءاللہ ابھی تعمیری کام بھی شروع ہونے والا ہے، مدرسے کی اور توسیع ہو رہی ہے۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کے اس توسیعی کام کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جلد از جلد اللہ اس کو مکمل فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کرائے گا، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے شروع ہوا تھا، تو انشاءاللہ وہ کام بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا کرائے گا۔ آپ حضرات سے اس کے لیے بطور خاص دعاؤں کی گزارش ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک دعا ہوگی، دعا سے پہلے اگر کچھ اعلانات ہوں۔ آ جائیے۔ السلام علیکم۔ آپ کی خیریت؟ ہاں میٹنگ۔ رمضان کے بعد 15-16 میں شوال کے اعتبار سے تقریباً 13-14 ہوتا ہے، ہفتہ پیر اتوار اور پیر آتا ہے۔ بچیوں کو کل اعلان بھی کیا گیا ہے، طالبات کے درمیان فرما شبیر صاحب نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ کب سے رمضان کے بعد مدرسہ سارے لوگوں کی بچیوں کے لیے کھلے گا، جیسا کہ بتایا گیا 15 شوال کے بولو برابر تاریخ 15 اور 16 میں اتوار اور پیر پڑتا ہے، اس کو تمام طالبات بھی نوٹ کر لیں۔ والدین سے گزارش ہے، آئے ہوئے جو والد حضرات ہیں سب اس کو نوٹ کر لیں۔ مدرسہ کھولے گا 15 اور 16 میں، عید کے تقریباً 13 اور 14 دن کے بعد۔ دوبارہ فون نہ کریں، مدرسے میں بار بار فون کر کے تاریخ پوچھی جاتی ہے،
اس لیے ابھی سے اس کو نوٹ کر لیں. فون پر پوچھیں گے تو بتائیں گے بھی نہیں, یہاں دفتر بند رہے گا, اس کی شرح بھی نہیں ہوگی. اسی لیے آپ ابھی سے اس کو نوٹ کر لیں کہ 15 اور 16 مئی عید کے تقریباً 13 اور 14واں دن اور 14واں دن ہوتا ہے. ان 2 دنوں کے اندر دعا کی تمام طالبات کو جو اس سال اول پڑھی ہیں ان سب کو یہاں پر رہنا ہے. ایک دن پہلے بھی نہیں آنا ہے, بعد میں تاخیر سے بھی نہیں آنا ہے. بعد کی جو دن ہوں گے اس میں صرف اول کے طالبات کے داخلے ہوں گے, دعا کے طالبات کی اس میں گنجائش نہیں رہے گی. اول کے طالبات جو اس سال دعا کے لیے آئیں گی, اگر ان میں سے کوئی دیر سے آ رہے ہیں, داخل سے آ رہے ہیں, تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا. آنے والے اول کے طالبات کو ان کی جگہ پر داخلہ دے دیا جائے گا. اس لیے کسی قسم کی تاخیر بالکل بھی نہ کرے اور اس کو اچھے سے نوٹ کر کے رکھ لیں. دوبارہ فون کر کے بار بار معلوم نہ کریں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی. ہمارے حاجی سید مبارک صاحب مدرسے کے ذمہ دار انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. جتنے حضرات ادھر ادھر ہیں وہ بھی ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں دعا میں. جیسا کہ مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ ادھر ادھر جو ساتھی ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ قریب قریب ہو کر بیٹھیں اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. دعا کی بڑی اہمیت اور اصل ہے. اس کو حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء محمد عبادت فرمایا. دعا عبادتوں کا بغض ہے. اسے سرسری اور معمولی اور رواجی نہ سمجھیں. اہتمام کے ساتھ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ اپنے بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو دعا مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. اور دعاؤں میں استجیب کرو, پکارو, دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, تمہاری آواز کو سنتا ہوں. اس لیے یقین کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں. یہ دعا کی قبولیت کی اوقات ہے. اس لیے کہ بچیاں جو ہیں اپنا 1 سال مکمل کر کے واپس لوٹ رہی ہیں اور پڑھانے والیوں نے ان پر محنت کی ہے, پڑھنے والی بچیوں نے قربانیاں دے کر پڑھی ہیں اور ان کے والدین نے ان کے معاون مددگار بنے ہیں. تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے. اللہ سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بفلامي والله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يا اعلى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين ويا ذا الجلال والاكرام. يا حنان يا منان يا رحمن يا سبحان يا سلطان يا ديان يا برهان يا بديع السماوات والارض يا خالق السماوات والارض يا فاطر السماوات والارض يا مقاليد السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. يا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا ويا خالق انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم المفسدين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية الكاملة والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ومتقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم وبرحمتك نستغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث اے اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور گناہگار خطاکار ریاکار دنیادار بندے بندیاں تیری بارگاہ میں اپنی چھوٹی پھیلائے بیٹھے اس بیت پڑھ کے تیری عظمت تیرے علاوہ کسی کا اور دروازہ اور چوکھٹ نہیں ہے جہاں ہمیں ملتا ہے یہ اللہ آج تک جو کچھ ملا ہے تیری عظمت و جلال کی قسم و تیرے فضل و کرم کے صدقے میں ملا ہے یہ اللہ ہم تیری زمین پہ چلتے رہے تیرے ٹکڑوں پہ پلتے رہے تیری نعمتوں سے نفع اٹھاتے رہے اے اللہ تیری نعمتیں رحمتیں احسانات کرم اور مہربانیاں آسانیاں اور سہولتیں بارش کی خطروں کی طرح ہم پر برستی رہی ہم نے اپنے گناہوں سے نافرمانیوں سے حکم عدولیوں سے سستی اور قاہری اور غفلت سے تیری نامرضیات سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا یقیناً مجرم ہے کوئی عذر نہیں ہے اقراری مجرم ہے اے اللہ رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں تیرے تعلق سے تیرے بندوں بندیوں کے تعلق سے اگر دیگر مخلوقات کے تعلق سے ہماری آنکھوں سے زبانوں سے ہاتھوں پیروں سے سوچ و فکر سے تحریر و تقریر سے اشارہ کنایتاً وہ گناہ جس کو گناہ سمجھ کے کیا بڑی جرأت و جسارت اور کمینے پن کا اظہار کیا وہ گناہ جس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری بارگاہ میں بڑے بڑے گناہ تسلیم کر لیے گئے شان قریبی کے صدقے اس مجلس میں جس محبوب بندی اور بندی کا جو عمل تجھے پسند آیا اس کے برکت سے ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما تو بہت معاف کرنے والا معافی کو پسند کرنے والا معافی مانگنے والوں سے خوش ہونے والا اور معافی مانگنے کا حکم دینے والا اور معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرنے والا ہم حاضرین اور غائبین کی طرف سے بلکہ پوری امت کی طرف سے معافی کی بھی مانگتے ہیں امت پر جو حالات آئے ہیں اور آ رہے ہیں یہ اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اے اللہ جان کرے میں تیرے حکموں کو توڑا ہے اور تیری نبی کی سنتوں کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے یہ مذاق بھی اڑایا ہے اے اللہ بڑی بڑی بے دردی کے ساتھ تیرے دین کے ساتھ دین کی دھجیاں اڑائی ہیں اے اللہ ہمارے خسروں کو معاف فرما کر اے اللہ ساری دنیا کے بالخصوص ہمارے ملک کے حالات کو صحیح اور امن سلامتی اور عدل انصاف کے سانچے میں ڈال دے ظلم تشدد عصبیت یہودیت نفسانیت کے خلوں کو مسمار کر دے منہدم کر دے سرنگوں کر دے زمیندوز کر دے تہس نہس کر دے اے اللہ باطل کا منہ کالا کر دے حق کا بول بالا کر دے حق کی اور اہل حق کی انفرادی اور اجتماعی حق کی اور اہل حق کی مدد فرما نصرت فرما غلبہ عطا فرما عروج عطا فرما بلندی عطا فرما کامیابی عطا فرما خیر و برکت عطا فرما بول بالا فرما اور ہر قسم کے انفرادی اجتماعی باطل کا مکالا فرما ذلیل فرما رسوا فرما ناکام فرما بدنام فرما فیل فرما ٹھپ فرما اے اللہ سپرد خاک فرما دریا بت فرما براہ راست سے نمٹ لے براہ راست سے نمٹ لے ان ظالموں کو ایسی عبرتناک سزائے دے جن کو دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کرنے والے توبہ کرنے والے ہدایت پانے والے بن جائے براہ راست ان سے نمٹ لے ان کی قوت و طاقت کو سلب کر دے ان کے اقتدار سے محروم کر دے اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دے امت کے اندر تیرا رجوع عطا فرما تعلق عطا
فرما, آخرت کا فکر نصیب فرما, غلطیوں کا احساس نصیب فرما, توبہ کی توفیق عطا فرما, اور سب کے قصوروں کو معاف فرما, سب کے قصوروں کو معاف کر کر امت کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, محل و معاشرے کی, دکانوں مکانوں کی, کھیت و باغات کی, اہل و عیال کی, اولاد و نسلوں کی, امت کی پردہ نشین باحیا عورتوں کی, ان کی بچیوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی, مظلوموں کی, یہ اللہ مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی, خانخواہوں کی, اور مدارس, مساجد, مکاتب, خانخواہوں سے متعلقین کی, ان کا اولاد و نسلوں کی, دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کی, کام کرنے والوں کی, کام کرنے والیوں کی, ان کے اولاد و نسلوں کی, وابستگان کی, ہم سے محبت کرنے والوں کی, ہم پہ احسان کرنے والوں کی, ہم پہ حسن ظن رکھنے والوں کی, ہم سے دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کی, کرنے والیوں کی, جان مال وقت سے ہماری خدمت کرنے والے کرنے والیوں کی, ہمارے بچے بچیوں کی, ان کے اولاد و نسلوں وابستگان کی, اور حاضرین غائبین کی پوری حفاظت فرما, پوری مدد فرما. اے اللہ پوری مدد فرما, حفاظت فرما, خیر و برکت عطا فرما, غیبی تائب نصرتوں کو شامل حال فرما, رحم کا, کرم کا, فضل کا, عفو کا, عافیت کا, احسان کا, دستگیری کا, جود سخا کا, بخشش عطا کا معاملہ فرما. یہ بچیاں جا رہی ہے, جیسا ان کو نصیحتاً و تاکیداً جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمارے علماء کی طرف سے, ہمارے اکابرین کی طرف سے, مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے, ان چیزوں پر اللہ ان بچیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور والدین کی ان کی سرپرستی کرنے میں ان کے معاون مددگار بننے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ بعض جگہ بچیاں عمل بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن والدین رکاوٹ بن جاتی ہیں, ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے. اے اللہ ان بچیوں کے لیے ماحول کو سازگار بنا دے, اور والدین کو بھی معین و مددگار بنا دے, اور ان کے بچوں کو جن چیزوں کو انہوں نے سیکھا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, خیر و برکت عطا فرما, غیبی مدد و نصرت کو شامل حال فرما. یہ اللہ ان محبوب بندوں بندیوں میں جن کا جو سا عمل پسند آیا اس کی برکت سے امت کے پریشان حال بندے کے پریشانی کو دور فرما, محتاج تو حاجت روائی فرما, مخروض و تخرج کیے گئے غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما, بیمار ہیں تو شفا کاملہ, صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ بے روزگار ہیں تو جائز اور حلال راستوں سے رزق و روزی کے دروازوں کو وسیع کشادہ فرما. ان بچیوں کا ایمان, اعمال, توحید, سنت, تقوی, طہارت, دعوت و تبلیغ کی مبارک نسبت, پردہ اور حیا کے ساتھ خوشحال اور خوشگوار زندگیاں مقدر فرما, نصیبہ روشن فرما, مستقبل تابناک فرما, کرم کے, فضل کے, عفو کے, عافیت کے, احسان کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے, اے اللہ مسجد کی جو ہمارے مدرسے کی تعمیری کام کے سلسلے میں جو کوششیں, فکریں, تدبیریں ہو رہی ہیں, اے اللہ کوشش کرنا, فکر کرنا, تدبیر کرنا, اسباب و وسائل کی اختیار کرنا, وہ ہمارے ذمہ ہے. تیری عظمت و جلال کی قسم, ان کو کامیاب کرنا, اس سے برابر کرنا وہ تیرے ذمہ ہے. اے اللہ مدرسے کی جتنے یہ تعمیری کام کے سلسلے میں کوششیں, فکریں, تدبیریں ہو رہی ہیں, انہیں کارآمد ثابت فرما, نفامت ثابت فرما, جلد سے جلد ہونے کی شکل میں صورتیں, آسانیاں, سہولتیں, خیر و برکتیں, غیبی مدد نصرتوں کو شامل حال فرما. یا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. آج اتنی دعائیں آج تک مانگی جا چکی, مانگی جا رہی ہیں, مانگی جائیں گی, مانگی جانے والی ہیں. مانگنا چاہیے تھا, مالک نہ مانگ سکے. ان تمام دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے, تیرے علو شان کے طفیل, شان کریمی کی طفیل, رحمت واقعہ کی طفیل, تیرے وسیع فضل و کرم کے طفیل, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے داغ, مطہر, مخلصانہ, باوقار, بے مثال پاکیزہ زندگی, پاکیزہ اعمال کی برکت سے قبول فرما. عالم میں جتنی جماعتیں اور دین کے کام انفرادی اجتماعی ہو رہے ہیں جن سے تو راضی اور خوش ہے, اکابرین, مشائخین, مبلغین, مجاہدین, مسافرین, محبوبین, مقبولین میں وہ بندے بندیاں جن کا وجود اس دنیا میں باعث رحمت, موجب خیر و برکت ہے, ان مخلص بندے بندیوں کے مخلصانہ مقبول اعمال کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.